یا سیدہ، خوب 40 دن مرکب پر بیٹھ کر مدینہ کے دروازے کھٹکھٹاتی رہی. 40 دن بہت ہوتے ہیں. معاذ بن جبل کی خدمت میں پہنچی ہیں بی بی نے عمومی ملاقاتیں کی ہیں لوگوں سے. معاذ بن جبل کی خدمت میں پہنچی بی بی، بولا کہ اگر تم بھول گئے غدیر کو، وہ ہمارا ساتھ تو. معاذ کہتا ہے کہ سیدہ اور کون ہے؟ کہا کوئی بھی نہیں ہے. میں سب کے پاس گئی، کہا میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. اللہ، غربت ہے سیدہ. اس مقام اذان محور کیا ہے؟ کیوں جا رہی ہیں؟ امام اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، جب اس کی اطاعت، ان کی اطاعت تو سب سے پہلے تو سیدہ کریں گی، ظاہر ہے. وہ اگر ہم اسی کو دیکھیں تو عزیزان محترم، ہم اپنے وقت کے امام کو کتنا پکار رہے ہیں. ہم اپنے وقت کے امام کے لیے ہم نے کتنے دروازے کھٹکھٹائے ہیں، کتنے لوگوں کو تیار کیا ہے، کتنے لوگوں سے پوچھا ہے کہ تم امام کا انتظار کر رہے ہو، چلو مل کے کرتے ہیں. اب یہ میسج ہے عزیزان محترم، یہ پیغام ہے. جب معاذ نے جواب دیا تو بی بی کہا کہ اب روز قیامت میں رسول تم سے بات کریں گے. بس یہ کہہ کر وہ اٹھ گئی. عزاداران محترم، لوگ آئے مولا کائنات کے پاس، ابوالحسن یا تو فاطمہ دن میں رویا کریں یا رات میں گریا کریں. یہ ہر وقت گریا کرتی رہتی ہے، ہم آرام نہیں کر پاتے. اور جانے محترم، یہ چند گریا انسانیت کی تاریخ میں بہت معروف ہے. وہ حضرت آدم کا گریا ہے. حضرت آدم نے کتنا گریا کیا زمین پر جب آئے ہیں، بہت گریا کرتے رہے ہیں. کئی عرصے گریا کرنے کے بعد جو ہے وہ خدا نے جو ہے وہ ان کو معاف کیا، جو توبہ بہرحال. اس کے بعد حضرت یعقوب کا گریا ہے، اتنا گریا کیا آنکھیں سفید ہو گئیں، جبکہ جانتے تھے بیٹا جو ہے وہ زندہ ہے. خود حضرت یوسف کا اپنا گریا، اور خود امام سجاد کا گریا. 34-35 سال میرا امام گریا کرتا رہا. لیکن سب سے سخت مصیبت جس کے لیے روایت یہ کہتی ہے کہ یہ مشکل اگر کہیں اور پڑتی تو وہ تاریکیوں میں بدل جاتے، یہ مشکل سیدہ کی ہے. ہم اس کو درک نہیں کر سکتے عزیزان محترم. ہمارے لیے وہ امکان نہیں ہے کہ اس کو درک کریں. اور وہ مظلومیت مولا کائنات کی، کہ اس سے بڑی کوئی مظلومیت ہو نہیں سکتی. جب یہ کہا مولا گھر پر آئے، مولا نے کہا بی بی سے کہ ایسے ایسے لوگ مدینہ کے مجھے کہہ رہے ہیں. بی بی نے کہا کہ میں اپنے گریے کو نہیں ختم کر سکتی، اور بس میرے وقت کم ہے، میں جب تک اپنے بابا سے نہیں ملوں گی میرا گریہ ختم. امام نے مدینہ سے باہر کی طرف ایک بیت بنا کے دیا، ایک گھر، جسے بیت الحزن کہتے ہیں. بی بی روز اپنے بچوں کو لے جاتی، صبح قبرستان سے گزرتی، گریا کرتی ہوئی جاتی تھی، گریا کرتی تھی. امام آتے تھے اور پھر ان کو واپس لے کر آتے تھے. عزاداران مدینہ کی خواتین جب بھی آتی تھیں، بی بی نے کبھی اپنی تکلیفوں کا اظہار نہیں کیا. جب بھی پوچھا کہا 2 ہی غم ہیں، ایک بابا کے جانے کا، ایک علی کے حق کا غم ہے مجھے. اور بدن الفاظ مقتل کے اندر ہیں، ذوب ہونے کے ہیں. یعنی ذوب ہونا کیا ہوتا ہے؟ خوب آپ جانتے ہیں، جب ایک لکوڈ ایک ایسڈ میں سونے کو ڈالا جائے وہ گھلنا شروع ہو جاتا ہے.
جو بھی ہے، بی بی اس غم میں گھلتی جا رہی تھی۔ وہ آخر ایسا کیا ہوا؟ یہ کون سی تکلیف ہیں؟ بس عزاداران محترم، یہ چند جملے آپ سے التماس دعا، مولانا تشریف لانے والے ہیں۔ عزاداران محترم، مقاتل مختلف چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ میں مقتل پڑھ رہا تھا آج، میری ہمت نہیں ہوئی۔ مقتل میں ایک ہیڈنگ تھی جس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ مصیبتیں جو سیدہ کے اوپر وارد ہوئیں، اس میں ایک ایک کر کے لکھا ہوا ہے کس نے کہاں کہاں مارا۔ یا امام زمان، اور یہ سب اجر، خدا آپ کو اس کا اجر دے، سیدہ راضی ہوں آپ سے۔ اور یہ سب، اس سب میں دروازہ نہیں ہے، وہ الگ ہے، اس میں کیا کیا ہوا نہیں پتا۔ یہ سب مدینہ کی گلیوں میں جو جو ہوا، کس نے غلاف مارا شمشیر کا، اور کہاں کہاں مارا، کس نے پہلو پر مارا، ہاتھوں پہ اتنا لگا کہ سیاہ ہو گئے۔ بس مجھ سے پڑھا نہیں گیا، میں نے چھوڑ دیا مقتل، میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس تکلیف کو خود پڑھ نہیں پایا۔ سلام ہو میرے مولا حسن پر جو بنی کوچہ بنی ہاشم میں اپنی ماں کو دیکھتے رہے، اور ساری زندگی جب بھی گزرتے تھے اور کچھ لوگوں کو دیکھتے تھے کہتے تھے کہ میں کیسے بھولوں، وہ اتنی پتلا کوچہ تھا کہ میری ماں دیوار سے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار، ان بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار، ہماری ان زندگی کے اعمال سے بی بی کو راضی فرما،